مفتی صاحب، ابھی محرم کا چاند نظر آنے والا ہے اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ واقعی بہت حساس ہے۔ 2-4 سالوں سے پچھلے دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ چاند دکھتے ہی مبارکباد پیش کرو، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ غم حسین میں شامل ہو جاؤ۔ اب یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کس کے ساتھ جائیں۔ اچھا وہ آپ نے بر وقت یہ سوال پوچھ لیا، میں بس تھوڑی ہی 2-3 باتوں میں انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے میری طرف سے دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، اصل میں اسلام میں مرکزی شخصیت رسول اللہ کی ہے۔ حضور کے ذریعے خدا ملا، حضور کے ذریعے قرآن ملا، نماز ملی، اسلام جیسی شریعت ملی، اور حضور کے ذریعے صحابہ کرام ملے، اور میرے حضور ہی کے ذریعے اہل بیت اطہار ملے علیہ السلام۔ اب یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت یہ کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں۔ جس دن امام حسین دنیا میں تشریف لائے اسی دن سے آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ نبی کو جبریل امین نے آ کر کے بتا دیا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ خبر سن کر رسول اللہ خوش ہوئے تھے، یا یوزولی اپنا کام کر رہے تھے، یا پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا غم کیا، اس کو یاد کر کے رویا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی، ولادت کے ساتھ ہی جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور ایک مٹی لا کر کے دی کہ یہ مٹی اس دن سرخ ہو جائے گی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ حضور میرے گھر میں تھے، کہا کسی کو آنے مت دینا۔ امام حسین اندر داخل ہو گئے، کچھ دیر میں رونے کی آواز آنے لگی، یعنی ام سلمہ باہر ہے گھر سے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر داخل ہوئی، سرکار کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا میں حسین کے ساتھ تھا۔ جبریل نے آ کر کہا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت عنقریب ان کو قتل کر دے گی، اس لیے میں حسین کے غم میں رو رہا ہوں۔ ابھی شہادت 56 سال ہوگی، عمر اس کے بعد ہے، ابھی نہیں ہے، مگر حضور پہلے ہی رو رہے ہیں، اور صرف پہلے ہی نہیں رو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مسند امام احمد ابن حنبل ہی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دوپہر کو آپ آرام کر رہے تھے، عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ گرد لگی اٹی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، حضور پریشان حال ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں کربلا میں تھا صبح سے، اور اس کے اندر حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے، اور سرکار غمگین تھے۔ ایسا نہیں کہ سرکار نے شہادت سے پہلے ہی صرف غم کیا ہو، شہادت کے بعد بھی غم کیا۔ جناب ام سلمہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی، کیونکہ ام سلمہ کی جو وفات ہے وہ 62 صدی ہجری میں ہے، ام سلمہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی، آپ چیخ چیخ کے رونے لگی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی، اور کہا کہ اللہ ان کی قبر کو عذاب سے بھر دے جنہوں نے حسین کو شہید کیا۔ آپ اور تھوڑا سا آگے چلیے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، 70,000 فرشتے قبر حسین پر آئے، اور صبح قیامت تک روتے رہیں گے، حسین پہ گریہ کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیے، میں اس کی صاف اور واضح روایت اس کی بیان کر دوں کہ کسی کے غم میں 1-2 سال کے بعد رونا کیسا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن کے بعد سوگ ناجائز ہے۔ ہاں صاحب، سوگ ناجائز ہے نا، مگر کسی کی شہادت کو یاد کر کے، مصیبت کو یاد کر کے آنسو بہانا ناجائز و حرام نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی غم کرتے ہیں؟ حضور نے کہا کیا محمد کے سینے میں دل نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کسی کا غم کر کے رونا، اور اس کے یاد کر کے رونا، اس کے مصائب کو یاد کر کے رونا، کسی کی محبت میں تڑپنا، جس کا مسئلہ جو ہے وہ دل سے ہے، جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی روئے گا۔ امام حسین اللہ جدہ علیہ التسلیم کہ جو ہم غم مناتے ہیں صرف اس لیے کہ حسین نے اپنے لیے جان نہیں دی ہے، دین محمدی کے لیے جان دی ہے، شریعت مصطفیٰ کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہیں وہ حسین سے اس لیے روتے تھے غم میں کہ محبت کرتے تھے۔ اگر ہم بھی محبت کریں گے تو ہم روئیں گے، رشتہ ہمارا حسین پاک سے جیسا ہوگا ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ رہی بات شریعت کی، شریعت میں کہیں بھی منع نہیں ہے کہ کسی کی یاد کر کے، مسائل سن کے، اور کسی پہ ہونے والے مظالم سن کے آنکھ سے آنسو نکلے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ فرمائے یہ غم ہمیں دنیا کی ہر خوشی سے پیارا ہے۔ الصواعق المحرقہ میں ابن حجر مکی فرماتے ہیں، امام جعفر صادق نے کہا جو ہم اہل بیت پہ رویا، یہاں تک کہ مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا۔
تو قیامت کے دن ہم اہل بیت اس کی شفاعت کریں. یہ خوشخبریاں ہیں اہل سنت کی کتب میں. نہ جانے کیسے جاہل طبقہ پیدا ہو گیا ہے. غم حسین کرنا شیعت ہے، یہ بدعت ہے، فلاں ہے. عزیزوں، کوئی شیعت نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں. یہ بعین سنیت ہے. ہاں، خارجیت جو ہمارے سنیت میں پناہ لے کے رکھا ہے اس نے آہستہ 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 اپنے دانت گھسا دیے ہیں اور لوگوں کے ذہن و فکر پہ قبضہ کر لیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت میں ان تمام چیزوں کو چھوڑیں اور امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غم میں شریک رہیں. یہ وہ غم ہے جس غم میں صحابہ شریک رہے، جس غم میں اولیاء شریک رہے، جس غم میں میرے مصطفیٰ بھی شریک رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو جیسے ہی ابھی مغرب کا وقت ہوگا، نیا چاند نکلے گا. ہیپی نیو ایئر آپ کو نہیں بولنا ہے، نیا اسلامی سال نہیں بولنا ہے. یہ غم کا مہینہ ہے، غم کی بات ہے. بس سب کو کہنا ہے کہ غم حسین ہے.